ہم دیکھتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈرگ لورڈ جو ہے وہ پابلو ایسکوبار ہے، لیکن جب ہم پاکستان میں دیکھیں ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ بھی ڈرگس بیچتے ہیں۔ کیا یہ ڈرگس کا بزنس اتنا پروفیٹیبل ہوتا ہے، اور کیا یہ اتنا آسان ہو گیا ہے ڈرگس کو بیچنا؟ اس میں بچت کتنی ہوتی ہے؟ بھائی جی یہ بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے۔ میں آپ کو ہم چلیں صرف کوکین کو انالائز کرتے ہیں۔ کوکین آپ کو کراچی میں اگر چاہیے تو اگر آپ اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں اور بلک میں اٹھاتے ہیں تو جو اس کی ہول سیل قیمت ہے وہ پر گرام آپ کو 9,000 سے 11,000 روپے تک کی پڑے گی، اور آپ اس کو بیچیں گے کم از کم 18,000 سے 25,000 روپے میکسیمم گرام تک۔ اب وہ گرام بھی پورا نہیں بکتا، وہ بکتا ہے 0.7 یا 0.8 گرامز، 1 گرام بھی پورا نہیں ہوتا، تو اس میں بھی 0.2 یا 0.3 گرامز علیحدہ ہو جاتی ہے، وہ علیحدہ پروفٹ ہے۔ 11,000 روپے کی لٹ سے آپ کراچی میں کسی کو پر گرام پڑ رہی ہے اور وہ 20,000 بیچ رہا ہے، 9,000 یہ سیدھا پروفٹ ہے۔ 0.2 0.3 کو نکال کے علیحدہ کرتے ہیں اس کو جمع کر کے، تو یہ ڈبل پروفٹ پہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا ہوتا کیسے ہے؟ کوئی لڑکا اس ڈرگ کا عادی ہو گیا، اب اس کو خریدنا روزانہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اتنا پیسہ روز کا 20,000، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بلک میں لے لیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا انڈا کہلاتا ہے 20 گرام کا جو پیکٹ ہے کوک کا، کوکین کا، وہ انڈا لے لیتا ہے، 10 گرام اپنے لیے رکھ لیتا ہے۔ وہ جب انڈا لے گا نا 20 گرام کا، تو وہ اس کو 18,000 20,000 25,000 کے گرام سے نہیں پڑے گا، وہ اس میں پھر اس کو کنسیشن مل جاتا ہے 15,000 16,000، کیونکہ بلک میں لے لیا اس نے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے سرکل میں جو دیگر استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو 1 گرام بیچتا ہے 22,000 روپے میں۔ تو اس طرح وہ انویسٹمنٹ جو اس نے کر رکھی ہے 20 گرام کوکین خریدنے پہ، وہ بھی اس کی کور ہو جاتی ہے۔ جو اس نے خود استعمال کیا ہوتا ہے 10 گرام، وہ بھی کور ہو جاتا ہے، اور یہ 10 گرام اس کو فردر پروفٹ کی شکل میں مل جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ اگلی دفعہ خریدنے کے بھی قابل رہتا ہے یا اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے بھی لیتا ہے۔ جب یہ پیسہ کمانے کی لت لگ جاتی ہے اور یہ آسان ہو جاتا ہے، جب اپنے دوستوں ایک مخصوص سرکل میں ہی بیچے جا رہے ہیں، پھر اس مخصوص سرکل میں باہر جو لوگ کسی کے دوست ہیں وہ انوالو ہونا شروع ہوتے ہیں، تو یہ پھر ریفرنس ٹو ریفرنس اس کو پتہ نہیں چل پاتا کہ وہ نشے کے کنزیومر سے باقاعدہ ڈرگ ڈیلر بن چکا ہے، اور پیسے کی لت، کیونکہ بے تحاشا پیسہ، اندھا پیسہ آ رہا ہوتا ہے، اندھا پیسہ آ رہا ہوتا ہے، اتنے پیسے میں تو لڑکے کا بکنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور یہ پھر باقاعدہ ڈیلر بن چکا ہوتا ہے، اور پھر کسی دن گرفتار ہو جاتا ہے تو والدین سر پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے توجہ نہیں دی۔ اصل میں پیرنٹس کا بڑا کردار ہے، پیرنٹس کو نظر رکھنی پڑے گی۔ یہ جو میں اکثر کہتا ہوں، یہ بچے جو نائٹ اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں نا آج کل یونیورسٹیز کے، کالجز کے، یہ ذرا جس کے گھر جا رہے ہیں، جس نوجوان کے، جس کے بھی گھر جائے کوئی بچہ، لیٹ سے میرا بچہ کہیں پڑھنے جا رہا ہے کسی دوست کے یہاں نائٹ اسٹڈی کے لیے، تو مجھے اس کی فیملی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رات کو یہ واقعی پڑھنے گئے تھے یا رات کو وہاں بیٹھ کے کوئی نشہ کر رہے تھے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ پڑھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ جس فیملی کے گھر میں یہ اس قسم کی نائٹ سٹڈیز ہو رہی ہیں، ان کو بھی اپنے بچوں پہ نظر رکھنی پڑے گی۔ پھر بچوں کا لائف سٹائل، جو لائف پیٹرن ہے، اس کو بہت سیریسلی آبزرو کرنا پڑے گا۔ یہ سوتا کتنی دیر ہے لڑکا، اس کو غصہ کتنی جلدی آ رہا ہے، کن اوقات میں یہ بے چین ہوتا ہے گھر سے باہر جانے کے لیے، اگر اسے روکا جائے کسی کام کے لیے، کسی دعوت میں لے جانے کے لیے تو وہ تنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے پیٹرنز ہیں، یہ دیکھنے پڑیں گے۔ اس کی آنکھوں کا کلر کس قسم کا ہے، کہیں رنی نوز تو نہیں ہے، جو کوکین کرنے والے ہیں ان کی رنی نوز ہوتی ہے، جو ویڈ اور آئس کے ہیں ان کی آنکھیں پیلی ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو پیرنٹس کو توجہ دینی پڑے گی، تب کہیں جا کے بھی کچھ فرق ہم محسوس کر سکتے ہیں، ورنہ ادروائز ونس اگین میں پھر وہی کہوں گا کہ اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔